میں نے مشکور علی سے حاصل شدہ معلومات کی روشنی میں جواب دیا، اس بات کی تو تصدیق ہو گئی ہے کہ مبینہ چور کا تعلق کنگن پور سے نہیں ہے، مگر وہ بصیر پور کا رہنے والا ہے یا نہیں اس بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا، یہ بھی تمہیں ہی معلوم کرنا ہوگا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ میں نے کہا، خورشید خان، تمہیں جتنے آدمیوں کی ضرورت ہو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ مذکورہ شخص 16 اگست کو بصیر پور ریلوے اسٹیشن پر پہنچا تھا۔ اس نے ناظم علی نامی شخص کے ہوٹل نعمت کدا سے کچھ کھایا پیا بھی تھا اور طالب حسین سگریٹ فروش سے کینچی مارکا سگریٹ کا ایک پیکٹ بھی خریدا تھا۔ تم ناظم علی اور طالب حسین سے بھی پوچھ تاچھ کر سکتے ہو۔ اوکے سر، میں کوشش کر کے دیکھتا ہوں، خورشید خان نے کہا۔ شاباش، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا۔ مجھے امید ہے تمہاری یہ کوشش ضرور کامیاب ہوگی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ میرے کمرے سے چلا گیا۔ میں روزمرہ کے کام نمٹانے میں مصروف ہو گیا۔ پھر اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب 15 منٹ کے بعد ہی ASI خورشید دوبارہ میرے پاس آیا اور یہ اطلاع دی، ملک صاحب، بندے کا سراغ مل گیا ہے۔ وہ کیسے بھائی؟ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ جناب، اس کنگن چور کا نام رب نواز ہے اور بصیر پور ہی میں رہتا ہے، ASI نے انکشاف انگیز انداز میں بتایا۔ میں نے کہا، تمہاری فراہم کردہ اطلاع حیرت زدہ کر دینے والی ہے، مگر یہ تو بتاؤ کہ تم نے یہ سب کچھ کس طرح معلوم کر لیا؟ 15 منٹ میں تم اسٹیشن سے ہو کر تو نہیں آ سکتے، تم نے کون سا جادوئی ذریعہ استعمال کیا ہے؟ جناب، میں تو تھانے کی حد سے باہر ہی نہیں گیا۔ پھر کیسے معلوم کر لیا؟ میری حیرت دو چند ہو گئی۔ ASI خورشید خان نے میری حیرت اور کیفیت کو بھانپتے ہوئے بتایا، میں نے تھانے سے روانہ ہونے سے قبل حوالدار عید محمد سے سرسری سا تذکرہ کیا تھا۔ وہ پوچھ بیٹھا تھا کہ میں کہاں جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اسے اپنے ارادے سے آگاہ کر کے میں نے اچھا کیا یا برا اس کا تو مجھے اندازہ نہیں، مگر اس کے نتائج خاصے امید افزا اور مفید برآمد ہوئے۔ ASI سانس لینے کو رکا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، ملک صاحب، حوالدار عید محمد چک گنڈا سنگھ کا رہنے والا ہے۔ میں نے جب اسے مبینہ کنگن چور کا حلیہ بتایا تو وہ فوراً بول اٹھا کہ اس حلیے پر تو رب نواز 16 آنے پورا اترتا ہے۔ رب نواز پہلے چک گنڈا سنگھ بھی رہتا تھا، پچھلے چند سالوں سے وہ بصیر پور میں ہے۔ بصیر پور میں کہاں؟ کس جگہ؟ میں نے اضطراری انداز میں دریافت کیا۔ جواب میں خورشید خان نے کہا، ملک صاحب، آپ حوالدار عید محمد کو یہاں بلا لیں، یہ بات وہ زیادہ بہتر طور پر بتا سکتا ہے۔ ASI کی بات معقول تھی۔ میں نے فوراً حوالدار کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ میں نے مختصر تمہید کے بعد حوالدار سے سوال کیا، عید محمد، کیا تمہیں یقین ہے کہ ہمارا مطلوبہ بندہ تمہارا بیان کردہ رب نواز ہی ہے؟ جناب، حلیے کے حساب سے تو وہ رب نواز ہی ہو سکتا ہے۔ رب نواز تمہارے علاقے چک گنڈا سنگھ کا رہنے والا ہے نا؟ میں نے پوچھا۔ جی ملک صاحب، حوالدار نے جواب دیا، وہ چند سال پہلے تک تو چک گنڈا سنگھ ہی میں رہتا تھا، مگر اب یہیں بصیر پور میں پایا جاتا ہے۔ یہاں وہ کیا کام کرتا ہے تمہیں معلوم تو ہوگا؟ یہاں وہ ملک دلدار کی چاکری میں ہے۔ کون ملک دلدار؟ ملک دلدار بصیر پور کی معروف شخصیت ہے جناب، ASI خورشید نے بتایا، بہت ہی طاقتور زمیندار ہے وہ۔ کیا یہ وہی دلدار ہے جو آئندہ الیکشن میں حصہ لے رہا ہے؟ میں نے کچھ سوچتے ہوئے سوال کیا۔ بالکل وہی جناب، حوالدار نے کہا۔ کہا جا رہا ہے کہ ملک دلدار یہ الیکشن ضرور جیتے گا۔ اس نے اپنے حریفوں میں سے 2 کو تو اپنی طاقت کا استعمال کر کے بٹھا دیا ہے۔ اس کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ وہ ہر ناممکن کام کو ممکن کر سکتا ہے۔ اب تو الیکشن میں زیادہ عرصہ باقی نہیں رہا، بڑی دھوم دھام سے تیاریاں ہو رہی ہیں۔ میں نے ملک دلدار کے بارے میں سن رکھا تھا کہ وہ زبردست سیاسی چالیں چلنے کا ماہر تھا۔ مجھے بصیر پور کے اس تھانے میں تعینات ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا۔ ملک دلدار سے ابھی میری بالمشافہ ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ میں نے حوالدار عید محمد اور ASI خورشید خان کو باری باری مخاطب کرتے ہوئے کہا، اب تم دونوں اس منصوبے پر کام کرو گے، کسی تیسرے کو کانو کان خبر نہیں ہونا چاہیے۔ تم نے جلد از جلد یہ معلوم کر کے مجھے بتانا ہے کہ آیا 16 اگست کو کنگن پور سے بصیر پور تک ٹرین میں سفر کرنے والا شخص ہمارا مطلوبہ کنگن چور رب نواز ہی تھا یا کوئی اور شخص تھا؟ اور اگر رب نواز نہیں تھا تو پھر یہ ضرور معلوم کیا جائے کہ وہ 15 اور 16 اگست کی درمیانی شب کہاں تھا۔ آپ میری بات کا مطلب سمجھ رہے ہو نا؟ جی بالکل سمجھ رہے ہیں، انہوں نے بیک زبان کہا۔ میں نے مختصراً حوالدار کو بھی کنگن کی چوری کے بارے میں آگاہ کر دیا، پھر ضروری ہدایات کے بعد انہیں رخصت کر دیا۔ اگر کنگن پور کے تھانے والوں کا مطلوبہ شخص یہی رب نواز ہی تھا تو پھر یہ کیس حل ہونے کے قریب ہی تھا۔ میں کنگن چور کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک مجھے ایک خیال نے چونکا دیا، اور وہ خیال یہ تھا کہ رب نواز کے بارے میں معلومات اکٹھا کرنے کے لیے عید محمد اکیلا ہی کافی تھا۔ خورشید خان کو اس طرف نہیں جانے چاہیے تھا۔
اس سے رب نواز کو کوئی شک گزر سکتا تھا۔ میں نے فوری طور پر معلوم کروایا کہ وہ دونوں تھانے سے نکل چکے ہیں یا نہیں۔ اتفاق سے وہ دونوں ابھی تھانے ہی میں تھے۔ میں نے انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ وہ اس بلاوے پر حیران تھے۔ میں نے پہلے خورشید خان کو مخاطب کیا، تم صرف اسٹیشن کی طرف جاؤ گے اور حوالدار تمہارے ساتھ نہیں جائے گا۔ تمہیں اکیلے ہی نعمت قدا کے مالک ناظم علی اور سگریٹ فروش طالب حسین سے مل کر معلومات حاصل کرنا ہوں گی۔ اس کے علاوہ تم اسٹیشن کے اندر بھی جاؤ گے اور ممکنہ حد تک نامعلوم کنگن چور کے بارے میں جاننے کی کوشش کرو گے۔ جو حکم ملک صاحب، ASI خورشید خان نے فرما برداری سے کہا۔ اور تم عید محمد، میں نے حوالدار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اپنے واقف رب نواز سے ملنے ملک دلدار کے ٹھکانے پر جاؤ گے۔ تم سادہ لباس میں جاؤ گے۔ رب نواز کسی زمانے میں تمہارے گاؤں میں رہتا تھا، اس لیے وہ تم پر شک نہیں کر سکتا۔ تم اس سے دوستانہ ماحول میں ملو گے اور اپنے مخصوص ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہوئے حقیقت حال جاننے کی کوشش کرو گے۔ خاص طور پر یہ بات معلوم کرنا ہوگی کہ 15 اور 16 اگست کی درمیانی شب رب نواز کی کیا مصروفیات رہی تھی۔ حوالدار عید محمد نے کہا، آپ فکر ہی نہ کریں ملک صاحب، میں یہ کام بہت آسانی سے کر لوں گا۔ میں نے ایک مرتبہ پھر ان دونوں کو رخصت کر دیا۔ شام کے وقت ASI خورشید خان میرے کمرے میں داخل ہوا۔ میرے استفسار پر اس نے بتایا کہ مہمان ASI مشکور علی کی فراہم کردہ اطلاعات 100% درست تھیں۔ رب نواز جیسا حلیہ رکھنے والے ایک شخص نے نعمت قدا سے چائے پانی پیا اور طالب حسین سے سگریٹ کا پیکٹ بھی خریدا تھا۔ یہ دونوں افراد چونکہ رب نواز کو ذاتی طور پر نہیں جانتے، اس لیے کنگن چور کی شناخت بحیثیت رب نواز نہیں ہو سکی۔ میں خورشید خان سے بات چیت کر ہی رہا تھا کہ حوالدار بھی واپس آ گیا۔ اس کے چہرے پر دبا دبا جوش پایا جاتا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ کوئی بڑی خبر لایا تھا۔ ہاں بھائی عید محمد، میں نے اسے مخاطب کیا، کیا رہا؟ ایک اچھی خبر ہے، اس نے بتایا، مگر میں کچھ الجھا ہوا ہوں۔ تم خبر سناؤ، تمہاری الجھن کو میں دور کروں گا۔ میں اپنی کرسی پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ حوالدار نے بتایا، ملک صاحب، 15 اور 16 اگست کی درمیانی شب رب نواز بصیر پور میں نہیں تھا۔ پھر کہاں تھا؟ میں نے چونکے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔ وہ دیپال پور گیا ہوا تھا۔ دیپال پور میں کس جگہ؟ موزہ قلعہ تارا سنگھ، حوالدار نے جواب دیا۔ دیپال پور یعنی ضلع اوکاڑا سے شام کوٹ یعنی ضلع قصور کافی فاصلے پر واقع ہے۔ اگر رب نواز وقوعہ کی رات موزہ قلعہ تارا سنگھ میں موجود تھا تو پھر کنگن کی چوری کے حوالے سے اس پر شک کمزور ہو جاتا تھا۔ میں نے ایک فوری خیال کے تحت حوالدار سے سوال کیا، عید محمد، کیا یہ معلوم ہو سکا ہے کہ رب نواز قلعہ تارا سنگھ کیوں گیا تھا؟ اس کی ایک دوست کی شادی تھی وہاں، عید محمد نے جواب دیا۔ وہ ملک دلدار سے ایک دن کی چھٹی لے کر گیا تھا۔ میں نے پوچھا، تم نے یہ ساری معلومات کس طرح حاصل کی ہیں؟ بس جناب، ہے میرا بھی اپنا ایک طریقہ کار، اس نے مبہم سا جواب دیا۔ کیا تم ملک دلدار سے ملے تھے؟ میں نے استفسار کیا۔ حوالدار نے نفی میں سر ہلایا۔ رب نواز سے تو یقیناً تمہاری ملاقات ہوئی ہوگی۔ نہیں جناب، اس نے دوبارہ نفی میں سر ہلایا۔ رب نواز ملک دلدار کی حویلی میں موجود نہیں تھا۔ ملک دلدار نے اسے کسی ضروری کام سے موزہ کوٹ زمان شاہ بھیجا ہوا تھا۔ موزہ کوٹ زمان شاہ بصیر پور ہی میں تھا۔ میں نے کہا، عید محمد، تم ملک دلدار کی حویلی میں داخل ہوئے بغیر اور رب نواز سے ملے بنا خاصی مفید معلومات جمع کر لائے ہو۔ بس ملک صاحب، اتفاق سے حویلی کے باہر ایک ایسا بندہ مل گیا جو ملک دلدار کی الیکشن کی تیاریوں میں پیش ہے۔ میں نے حشمت اللہ نامی اس شخص سے تھوڑی دیر گپ شپ کی اور باتوں ہی باتوں میں رب نواز کے بارے میں چند اہم باتیں پوچھ لیں۔ ہم تینوں کنگن چور نامعلوم شخص اور ملک دلدار کے ملازم رب نواز کے بارے میں گفتگو کر ہی رہے تھے کہ ایک کانسٹیبل نے میرے کمرے میں آ کر اطلاع دی، ملک صاحب، ASI مشکور علی کنگن پور سے واپس آ گیا ہے اور فوری طور پر آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ اسے اندر بھیج دو، میں نے بے ساختہ کہا۔ چند لمحوں کے بعد مشکور علی میرے سامنے ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے سرسری الیک سلیک کے بعد پوچھا، بھائی تم اچانک کہاں غائب ہو گئے تھے؟ بس جی، کچھ بات ہی ایسی ہو گئی تھی کہ مجھے آپ کو بتائے بغیر یہاں سے جانا پڑ گیا، وہ قدرے شرمندہ لہجے میں بولا۔ میں نے کہا، ایسی کیا بات ہو گئی تھی آخر؟ اس نے جواب دینے سے پہلے باری باری ہم تینوں کے چہروں کو دیکھا، پھر ہچکچاتے ہوئے بولا، پتہ نہیں آپ لوگوں کو میری بات کا یقین بھی آئے گا یا نہیں، مجھے لگتا ہے آپ میرا مذاق اڑائیں گے۔ ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے یا تمہیں سراہیں گے؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، پہلے اپنے بارے میں بتاؤ تو صحیح، ایسی کیا مجبوری تھی کہ تمہیں صبح سویرے اٹھ کر بھاگنا پڑا؟ وہ تأمل کرتے ہوئے بولا، ملک صاحب، دراصل میں نے گزشتہ رات ایک معنی خیز خواب دیکھ لیا تھا۔ مشکور علی کی بات سن کر میرا دھیان کانسٹیبل طارق کے تبصرے کی طرف چلا گیا۔ اس نے بھی کچھ ایسی ہی بات کہی تھی۔
کسی خواب وغیرہ کا حوالہ دیا تھا۔ طارق کی زبانی مجھے معلوم ہوا تھا کہ مشکور علی کوئی ضروری کام یاد آ جانے پر علل صبح کنگن پور روانہ ہو گیا تھا۔ میں نے اے ایس آئی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مشکور علی، میرے ایک کانسٹیبل نے مجھے بتایا تھا کہ تمہیں کوئی ضروری کام یاد آ گیا تھا، اس لیے تم فوراً کنگن پور چلے گئے تھے، مگر اب تم بتا رہے ہو کہ تم نے کوئی ایسا ویسا خواب دیکھ لیا ہے، یہ کیا چکر ہے بھائی؟ وہ جزبز ہوتے ہوئے بولا، جناب صبح میں بہت ہی جلدی میں تھا، اس لیے کانسٹیبل کو میں نے ضروری کام کا کہہ کر ٹال دیا، لیکن حقیقت یہی ہے کہ میں خواب کی وجہ سے کنگن پور گیا تھا۔ ایسا کیا خواب دیکھ لیا تھا تم نے؟ آپ مذاق تو نہیں اڑائیں گے نا؟ چلو نہیں اڑائیں گے تمہارا مذاق، میں نے تشفی آمیز انداز میں کہا۔ اب بتاؤ کیا خواب دیکھا تھا؟ وہ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد بولا، جناب میں نے خواب میں دلشاد بیگم کو دیکھا تھا۔ اس کا انداز خاصا پر اسرار تھا۔ دلشاد بیگم یعنی جڑاؤ کنگن کی مالکہ؟ جی بالکل وہی دلشاد بیگم، وہ جلدی سے بولا۔ وہ خواب میں تم سے کیا کہہ رہی تھی؟ میں نے پوچھا۔ اس نے ایک مرتبہ پھر ہماری جانب ایسی نظر سے دیکھا جیسے اسے خدشہ ہو کہ ہم اس کی بات سن کر اس کا تمسخر اڑائیں گے۔ جب ہم پوری توجہ سے اس کی جانب متوجہ رہے تو اس نے بتایا، دلشاد بیگم نے خواب میں مجھ سے کہا تھا کہ وہ جان چکی ہے کہ میں کنگن چور کی تلاش میں کنگن پور سے بصیر پور پہنچ گیا ہوں۔ بصیر پور کے حوالے سے وہ مجھے کوئی خاص الخاص بات بتانا چاہتی تھی، اس لیے اس نے مجھے فوراً کنگن پور بلایا تھا۔ دلشاد بیگم وہ خاص بات تمہیں خواب میں بھی تو بتا سکتی تھی، میں نے نہایت سنجیدگی سے دریافت کیا۔ اس نے تمہیں کنگن پور جانے کو کیوں کہا تھا؟ خواب کے مسائل بہت پیچیدہ ہوتے ہیں جناب، وہ مفکرانہ انداز اختیار کرتے ہوئے بولا۔ پھر سچی بات تو یہ ہے کہ میں نے خواب میں اس سے زیادہ سوال و جواب نہیں کیے اور اس کی ہدایت پر فوراً کنگن پور روانہ ہو گیا۔ میں نے فروئی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے سوال کیا، پھر دلشاد بیگم نے تمہارے کنگن پور پہنچنے پر کون کون سے انکشافات کیے ہیں مشکور علی؟ مشکور علی نے جواب دیا، ملک صاحب جب میں کنگن پور اپنے تھانے پہنچا تو اس وقت دلشاد بیگم رانا صاحب کے پاس تھانے میں موجود تھی۔ اگر وہ وہاں نہ پائی جاتی تو میرا ارادہ سیدھا شام کوٹ جانے کا تھا تاکہ خواب کے حوالے سے اس سے بات کر سکوں۔ کانسٹیبل محمد نذیر اور کھوجی خوشی محمد نے رانا صاحب کو بصیر پور والی صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا۔ رانا صاحب نے دلشاد بیگم کو بتایا تھا کہ کنگن چور کنگن پور سے بذریعہ ٹرین بصیر پور پہنچا ہے۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی دلشاد بیگم نے سوالیہ انداز میں مجھے دیکھا اور پوچھا کہ کیا میں نے کنگن چور کو پکڑ لیا ہے؟ اس کے سوال کے جواب میں نے بتایا کہ کنگن چور انشاءاللہ بہت جلد قانون کی گرفت میں آ جائے گا۔ پھر میں نے خواب کے حوالے سے دلشاد بیگم کو سب کچھ بتا دیا۔ میری پوری بات سننے کے بعد وہ بولی کہ خواب تو بس خیال ہی ہوتا ہے، چلو یہ اچھا ہوا کہ آپ بصیر پور ہی میں رکنے کے بجائے کنگن پور چلے آئے۔ جب سے مجھے پتہ چلا ہے کہ کنگن چور بصیر پور سے تعلق رکھتا ہے اس وقت سے میرا ذہن الجھن کا شکار ہے، بار بار میرے دماغ میں ایک نام گونج اٹھتا ہے، پتہ نہیں مجھے اس کا ذکر کرنا چاہیے یا نہیں۔ دلشاد بیگم کی اس بات پر رانا جمشید صاحب نے اسے کہا کہ اس کے دماغ میں جو نام پریشانی پیدا کر رہا ہے وہ اسے اپنی زبان پر ضرور لائے، ممکن ہے اس سے موجودہ کیس میں کچھ مدد مل سکے۔ اس پر دلشاد بیگم نے کہا کہ ہمیں بصیر پور کی معروف سیاسی شخصیت ملک دلدار کی طرف سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ اتنا کہہ کر اے ایس آئی خاموش ہو گیا۔ ملک دلدار کے ذکر نے مجھے مضطرب کر دیا تھا۔ میں نے جلدی سے پوچھا، ملک دلدار کا موجودہ کیس سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ اس بارے میں دلشاد بیگم نے کچھ بتایا ہے؟ مشکور علی نے کہا، میں نے یہی سوال دلشاد بیگم سے کیا تھا اور اس نے جواب میں بتایا تھا کہ ملک دلدار کسی زمانے میں اس کے مرحوم شوہر کا دوست ہوا کرتا تھا، پھر کسی معاملے پر ان دونوں میں انبن ہو گئی اور ان کا ملنا جلنا ختم ہو گیا۔ امتیاز علی کے انتقال کے بعد تو ملک دلدار نے کبھی بھول کر بھی شام کوٹ کا رخ نہیں کیا تھا۔ سامعین کرام، آپ شام کوٹ اور کنگن پور کے تذکرے سے کسی الجھن کا شکار نہ ہوں۔ اس زمانے میں موضع شام کوٹ کو تھانہ کنگن پور ہی لگتا تھا، آج کل کا مجھے پتہ نہیں۔ دلشاد بیگم موضع شام کوٹ کی رہنے والی تھی اور کنگن کی چوری والے کیس کے سلسلے میں کنگن پور تھانے میں اس کی آمد و رفت رہتی تھی، جس کے لیے عموماً وہ تانگا استعمال کرتی تھی۔ میں نے پوچھا، مشکور علی، کیا دلشاد بیگم کنگن کی چوری کے سلسلے میں ملک دلدار پر اپنے شک کا اظہار کر رہی ہے؟ اس نے واضح طور پر تو شک کا اظہار نہیں کیا، مہمان اے ایس آئی نے بتایا، البتہ دلدار کی طرف سے محتاط اور ہوشیار رہنے کی بات کی ہے۔ اس وقت میرا ذہن بہت تیزی سے کام کر رہا تھا۔ یہی کیفیت اے ایس آئی خورشید خان اور حوالدار عید محمد کی بھی تھی۔ بیگم دلشاد نے ملک دلدار کے حوالے سے ہوشیار رہنے کو کہا تھا۔ کنگن چور جو ممکنہ طور پر رب نواز ہو سکتا تھا وہ ملک دلدار کا خاص ملازم تھا۔
اور وہ 15 اور 16 اگست کی درمیانی شب بصیر پور میں بھی نہیں تھا۔ اگرچہ اس کے بارے میں پتہ چلا تھا کہ وہ اپنے کسی دوست کی شادی میں قلعہ تارا سنگھ یعنی دیپال پور گیا ہوا تھا، لیکن عین ممکن تھا کہ وہ قلعہ تارا سنگھ جانے کے بجائے سیدھا شام کوٹ یعنی کنگن پور پہنچا ہو اور رات کی تاریکی میں کنگن چرا کر بصیر پور آ گیا ہو۔ اگر یہ سب کچھ ایسا ہی تھا جیسا بیان کیا گیا ہے تو پھر یہ بات یقینی تھی کہ کنگن کی چوری کے پیچھے ملک دلدار کا ہاتھ تھا، مگر اس نتیجے پر پہنچنے سے پہلے رب نواز کو چیک کرنا ضروری تھا۔ اب تک مجھے رب نواز کے بارے میں جو کچھ معلوم ہوا تھا اس سے تو یہی ظاہر ہوتا تھا کہ وہ ملک دلدار کا وفادار ملازم تھا۔ اس کیس کی بہت سی کڑیاں آپس میں مل گئی تھیں، چند کڑیاں باقی تھیں، اگر وہ بھی مل جاتیں تو یہ زنجیر مکمل ہو سکتی تھی۔ مجھے سوچ میں ڈوبا دیکھ کر مہمان ASI نے پوچھا، ملک صاحب آپ نے اب تک کی کوئی کارروائی ڈالی ہے یا نہیں؟ میں نے چونکتے ہوئے کہا، کارروائی ڈالنے کا وقت آ گیا ہے مشکور علی۔ پھر میں نے اسے مختصراً رب نواز کے بارے میں بتایا۔ میری بات سننے کے بعد وہ جوشیلے لہجے میں بولا، پھر دیر کس بات کی جناب، ہم ابھی چلتے ہیں ملک دلدار کی حویلی پر۔ ہم فوری طور پر وہاں نہیں جا سکتے مشکور علی، میں نے کہا۔ وہ کیوں ملک صاحب؟ بس سمجھ لو کہ میں سر دست ایسا کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ مشکور علی نے پوچھا۔ میں نے کہا، اس کی 2 بڑی وجوہات ہیں۔ مثلاً کون کون سی؟ میں نے معتدل لہجے میں جواب دیا۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اس وقت رب نواز ملک دلدار کی حویلی پر موجود نہیں۔ ملک نے اسے کسی ضروری کام سے کوٹ زمان شاہ بھیجا ہے۔ کوئی سیاسی کام ہی ہوگا۔ مشکور علی بیچ میں بول پڑا، سنا ہے ملک دلدار آئندہ الیکشن میں حصہ لے رہا ہے۔ بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا ہے بھائی، میں نے کہا۔ پھر دوبارہ اپنی بات آگے کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، مشکور علی فوری طور پر ملک دلدار کی حویلی نہ جانے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ میں اس پر کچا ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتا۔ میں کچھ سمجھا نہیں جناب۔ مشکور علی کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ میں نے وضاحتی لہجے میں کہا، بات یہ ہے مشکور علی کہ میں جب پوچھ تاچھ کے لیے ملک دلدار کی حویلی جاؤں گا تو میری خواہش ہوگی کہ اگر ضرورت پڑے تو میں اس کی حویلی کی تلاشی بھی لوں، اور اس کے لیے سرچ وارنٹ کا ہونا ضروری ہے، جو کل صبح ہی عدالت سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ملک دلدار جیسے طاقتور سیاسی آدمی پر بڑی پلاننگ سے ہاتھ ڈالنا ہوگا، کیا سمجھے تم؟ بالکل سمجھ گیا جناب، وہ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ آپ نے رب نواز کے بارے میں جو کچھ بتایا ہے اور دلشاد بیگم نے ملک دلدار کے حوالے سے جو نشاندہی کی ہے، اس کی روشنی میں مجھے پورا یقین ہے کہ جڑاؤ کنگن کی چوری میں ملک دلدار کا ہی ہاتھ ہے۔ ہم رات گئے تک کنگن اور ملک دلدار کے بارے میں باتیں کرتے رہے، پھر میں آرام کرنے کی غرض سے اپنے سرکاری کوارٹر میں چلا گیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ملک صفدر حسین کی تفتیشی داستانوں کے سلسلے میں ایک دلچسپ اردو داستان جس کا نام ہے برائے خلش۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ دوسری صبح میں سرچ وارنٹ حاصل کرنے کے لیے عدالت نہ جا سکا۔ تھانے میں بلوے کا ایک کیس آ گیا تھا۔ نہری پانی کی تقسیم کے سلسلے میں 2 چھوٹے زمینداروں میں جھگڑا ہو گیا تھا۔ دونوں طرف سے خاصا جانی نقصان ہوا تھا۔ اس مارکے میں 4 افراد زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ دونوں پارٹیاں تھانے میں موجود تھیں۔ میں نے فوری ضروری کارروائی کر کے چند افراد کو گرفتار بھی کر لیا تھا۔ اس معاملے کو سیدھا کرتے کرتے دوپہر ہو گئی۔ مجھے جب سر کھجانے کی فرصت ملی اس وقت دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ عدالت کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ اب آئندہ روز ہی سرچ وارنٹ حاصل کیا جا سکتا تھا۔ تاہم شام کے وقت میں نے حوالدار عید محمد کو ملک دلدار کی حویلی کی طرف روانہ کیا تاکہ تازہ ترین صورتحال کا اندازہ ہو سکے۔ عید محمد نے واپس آ کر مجھے بتایا کہ رب نواز کوٹ زمان شاہ سے لوٹ آیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی عید محمد نے یہ اطلاع بھی دی کہ ملک دلدار بذات خود حویلی میں موجود نہیں تھا۔ پوچھنے پر اسے پتہ چلا تھا کہ ملک دلدار ارد گرد کے گاؤں کا سیاسی دورہ کرنے گیا تھا تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ووٹ دینے کے لیے ذہنی طور پر ہموار کر سکے۔ 2 دن کے اس دورے میں ملک دلدار نے قلعہ دیوا سنگھ، چورستہ میاں خان، روہیلا تاجے کا، چک شاہ محمد بودلہ، مرزا پور اور دیپال پور وغیرہ جانا تھا۔ اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ آئندہ 2 دن تک ہم ملک دلدار سے ملاقات نہیں کر سکتے تھے۔ اس صورتحال نے مجھے الجھا دیا تھا۔ میرے تھانے کے ASI خورشید خان نے کہا، ملک صاحب یہ اچھا موقع ہے، ملک دلدار 2 روز کے لیے بصیر پور سے باہر ہے، اس دوران میں ہم رب نواز پر ہاتھ ڈال سکتے ہیں۔
ملک دلدار کی مداخلت کا اندیشہ بھی نہیں ہوگا۔ اس طرح ہم رب نواز سے حقیقت حال جاننے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تمہاری بات دل کو لگ رہی ہے خورشید خان، میں نے تائیدی لہجے میں کہا۔ پھر خانہ پوری کے لیے مشکور علی سے پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے بھائی؟ میرے استفسار پر مشکور علی چیں با جبیں دکھائی دینے لگا، ہچکچاتے ہوئے لہجے میں بولا، ملک صاحب اس طرح کوئی گڑبڑ تو نہیں ہو جائے گی؟ کیسی گڑبڑ مشکور علی؟ میرا مطلب ہے، وہ اٹکتے ہوئے بولا، اگر واقعی کنگن کی چوری ملک دلدار کی ایما پر کی گئی ہے تو رب نواز پر ہاتھ ڈالنے سے ملک دلدار ہوشیار ہو سکتا ہے۔ تمہارے خیال میں ہمیں براہ راست ملک پر ہاتھ ڈالنا چاہیے؟ جی ہاں، میرا تو یہی خیال ہے۔ مشکور علی نے سر کو تائیدی جنبش دی۔ اور اس کے لیے ہمیں کم از کم 2 دن انتظار کرنا ہوگا، میں نے پرسوچ لہجے میں کہا۔ لیکن میں 2 دن تک ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھ سکتا مشکور علی، ملک دلدار جب واپس آئے گا تو اسے بھی دیکھ لیں گے، پہلے ذرا رب نواز کی خبر تو لے لیں۔ ASI خورشید خان نے کہا، ملک صاحب اگر آپ کا حکم ہو تو میں رب نواز کو پکڑ کر تھانے لے آؤں؟ ہاں بھائی، یہ کام ضرور کرو، میں نے اسے اجازت دیتے ہوئے کہا، اور اپنے ساتھ 2 کانسٹیبلز بھی لے جاؤ۔ خورشید خان اسی وقت اٹھ کر چلا گیا۔ میں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ مہمان ASI کو میرا یہ فیصلہ پسند نہیں آیا تھا۔ میں اس موقع پر مشکور علی کی دلداری نہیں کر سکتا تھا۔ کام کرنے کا میرا اپنا ایک انداز تھا اور میرا خیال تھا کہ میں نے رب نواز کو تھانے بلانے کا بروقت فیصلہ کیا تھا۔ مشتبہ افراد کو ڈھیل دینا کیس بگاڑنے کے مترادف تھا۔ حوالدار تھوڑی دیر کے لیے اٹھ کر کمرے سے باہر گیا تو مہمان ASI نے مجھ سے پوچھا، ملک صاحب آپ رب نواز سے کس قسم کے سوالات کریں گے؟ مجھے اس کا یہ سوال ناگوار گزرا، تاہم میں نے اپنی ناپسندیدگی کو چہرے سے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ کسی وقت مشکور علی مجھے ایک احمق پولیس والا نظر آتا تھا، اور کبھی کبھی یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ خود کو بے وقوف ظاہر کرنے کی اداکاری کر رہا ہو۔ اس کی شخصیت ایک بڑے تضاد کا شکار تھی۔ معلوم نہیں اس تضاد میں اس کی فطرت کا کتنا ہاتھ تھا اور خود اس کا اپنا کتنا حصہ تھا۔ میں نے متحمل انداز میں جواب دیا، مشکور علی میں رب نواز سے تمہارے سامنے ہی پوچھ گچھ کروں گا، تم خود دیکھ لینا میں کس قسم کے سوالات کرتا ہوں۔ آپ بھی سوچتے ہوں گے میں خواہ آپ کے معاملات میں دخل دیتا ہوں، وہ معذرت خواہانہ انداز میں بولا۔ اگر آپ کو میری کوئی بات بری لگی ہو ملک صاحب تو میں معافی چاہتا ہوں۔ یہ اس کا ایک اور نیا انداز سامنے آیا تھا۔ میں نے سوچا مشکور علی ایک پراگندہ تباہ شخص ہے جو مختلف مواقع پر مختلف قسم کے رویے کا مظاہرہ کرتا ہے۔ میں نے اس کے مسئلے کو اپنے ذہن سے پوری طرح جھٹکتے ہوئے کہا، مشکور علی بے فکر رہو، تمہاری کوئی بات مجھے بری نہیں لگی۔ پھر اس کی تسلی کے لیے مزید کہا، تم اگر گاہے بگاہے میرے معاملات میں مداخلت کرتے ہو تو تمہیں اس کا استحقاق حاصل ہے۔ در حقیقت یہ تمہارا ہی معاملہ ہے جو اب ہمارا مشترکہ معاملہ بن گیا ہے۔ یہ کیس 2 تھانوں کی مدد سے حل ہوگا۔ تھانہ کنگن پور اور تھانہ بصیر پور کا پورا عملہ اس وقت ایک پلیٹ فارم پر جمع ہے، اور وہ پلیٹ فارم ہے طلائی جڑاؤ کنگن کی تلاش۔ میری اس وضاحت پر وہ مطمئن نظر آنے لگا۔ اسی وقت حوالدار عید محمد کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے بھی تھی جس میں چائے دانی کے علاوہ 4 کپ بھی موجود تھے۔ چائے پینے کے دوران میں ہمارا موضوع گفتگو رب نواز نہیں تھا، نہ ہی ہم نے طلائی جڑاؤ کنگن کے بارے میں بات کی تھی۔ ہمارے درمیان پولیس، قانون شکنی اور جرائم کی بڑھتی ہوئی شرح پر تبادلہ خیالات ہوتا رہا۔ غروب آفتاب سے چند منٹ قبل رب نواز کو تھانے پہنچا دیا گیا، تاہم اسے ہتھکڑی لگائے بغیر تھانے لایا گیا تھا۔ میں نے مہمان ASI مشکور علی اور حوالدار عید محمد کو اپنے کمرے میں رکنے کے لیے کہا اور رب نواز کی جانب متوجہ ہو گیا۔ رب نواز اس حلیے پر 100% پورا اترتا تھا جو میں نے اپنی ڈائری میں نوٹ کر رکھا تھا۔ اس کی عمر لگ بھگ 30 سال رہی ہوگی۔ وہ ایک گبرو جوان تھا اور ڈیل ڈول سے کوئی پہلوان ہی نظر آتا تھا۔ وہ اپنے تھانے بلائے جانے پر خاصا حیران دکھائی دیتا تھا۔ میں نے اسے سر تپا گہری نظر سے دیکھا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا، رب نواز کیا تم جانتے ہو کہ تمہیں یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ تھانے دار صاحب، وہ حیرت آمیز لہجے میں بولا، میں کچھ نہیں جانتا۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آپ نے مجھے تھانے کیوں بلایا ہے؟ دیکھ رب نواز، میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، میں ذرا دوسری قسم کا تھانے دار ہوں۔ جو لوگ میرے ساتھ تعاون کرتے ہیں میں انہیں ہر ممکن رعایت دیتا ہوں، مگر جو لوگ مجھے چکر دینے کی کوشش کریں اور میرے سوالات کے جواب میں غلط بیانی سے کام لیں، ان کے ساتھ میں بہت برا سلوک کرتا ہوں۔ ایک لمحے کو رک کر میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اب یہ تم پر منحصر ہے کہ میں تمہارے ساتھ کون سا رویہ اختیار کروں۔
وہ مسکین سی صورت بنا کر بولا، میں تو یہی چاہوں گا جناب کہ آپ میرے ساتھ نرمی کا رویہ اپنائیں، اس کے لیے تمہیں میرے ساتھ مکمل تعاون کرنا ہوگا۔ میں ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں جناب، فی الحال تم صرف اتنا تعاون کرو کہ میرے ہر سوال کا ٹھیک اور سچا جواب دو، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ بولا، آپ پوچھیں جناب، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں کوشش کروں گا کہ آپ کی توقع پر پورا اتر سکوں۔ وہ ابھی تک بڑی شرافت کا مظاہرہ کر رہا تھا، اس کی وضاحت سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ ایک اکھڑ مزاج شخص ہوگا۔ ایسے لوگ تعاون کے لیے آسانی سے تیار نہیں ہوتے۔ رب نواز کی یہی ادا مجھے شک میں مبتلا کر رہی تھی۔ میں نے اسے گھسنے کے لیے ذرا مختلف زاویے سے سوالات شروع کر دیے۔ میں نے پوچھا، رب نواز، گزشتہ روز تم بصیر پور میں نہیں تھے، سچ سچ بتاؤ تم کہاں گئے ہوئے تھے؟ جناب میں کوٹ زمان شاہ گیا ہوا تھا، اس نے جواب دیا۔ وہاں کیا لینے گئے تھے؟ ملک صاحب نے ایک ضروری کام سے بھیجا تھا جناب۔ ملک دلدار آج اپنی حویلی میں نہیں ہے، میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ وہ کہاں گیا ہے؟ رب نواز نے وہی جواب دیا جو مجھے پہلے سے معلوم ہو چکا تھا، یعنی ملک دلدار ووٹوں کے سلسلے میں آس پاس کے گاؤں دیہات کا دورہ کرنے گیا تھا اور 2 دن بعد اسے واپس آنا تھا، یعنی متوقع طور پر 22 اگست کی شام کو۔ میں نے ذرا مختلف انداز سے سوال کیا۔ رب نواز، 4-5 روز پہلے تم بصیر پور سے باہر گئے تھے۔ اس کے چہرے کے تاثرات میں نمایاں تبدیلی پیدا ہوئی۔ تھوک نگلتے ہوئے بولا، جی ہاں گیا تھا تھانے دار صاحب۔ میں نے پوچھا، تم کہاں گئے تھے؟ میں قلعہ تارا سنگھ گیا تھا جناب۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ تم 15 اگست کو دوپہر کے بعد بصیر پور سے روانہ ہوئے تھے، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، اور 16 اگست کو واپس آئے تھے، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں، وہ اٹک اٹک کر بولا، آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں جی، ملک دلدار صاحب نے مجھے صرف 1 دن کی چھٹی دی تھی۔ کیا تم کسی ضروری کام سے قلعہ تارا سنگھ گئے تھے؟ کام تو ضروری ہی تھا جناب۔ کام کی نوعیت بتاؤ گے؟ وہ گھبرائے ہوئے انداز میں بولا، وہاں قلعہ تارا سنگھ میں میرا ایک سجن رہتا ہے، ظہیر احمد، اس کی شادی تھی اس دن، میں اس کی شادی میں شرکت کرنے وہاں گیا تھا۔ میں مسلسل اس کی آنکھوں میں گھور رہا تھا۔ اس کے جواب پر میں نے سخت لہجے میں کہا، رب نواز، میں نے تمہیں بتایا ہے نا کہ جھوٹ بولنے والوں کے ساتھ میں بہت ناروا سلوک رکھتا ہوں۔ جناب میں نے آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بولا، وہ نظر چراتے ہوئے بولا۔ میں نے اس کے انداز سے سمجھ لیا کہ وہ کچھ چھپانے کے لیے غلط بیانی سے کام لے رہا تھا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں دریافت کیا، رب نواز، اگر بعد میں تمہاری کوئی بات غلط ثابت ہوئی تو تمہارا حشر پورا بصیر پور دیکھے گا۔ وہ خاموش رہا اور سہمی ہوئی نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے حوالدار عید محمد کو مخصوص اشارہ کیا، جس کا مطلب تھا کہ بوقت ضرورت اسے اپنے ہاتھ پاؤں کو زحمت دینا ہوگی۔ عید محمد کرسی سے اٹھا اور رب نواز کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ مہمان ایسا ہی مشکور علی اطمینان سے کرسی پر بیٹھا یہ تفتیشی کارروائی دیکھ رہا تھا۔ میں نے رب نواز کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، کیا تم حوالدار عید محمد کو جانتے ہو؟ وہ عید محمد کی طرف شناسا نظر سے دیکھتا ہوا بولا، جی جانتا ہوں۔ کیسے جانتے ہو؟ میں پہلے عید محمد کے گاؤں میں ہی رہتا تھا۔ گاؤں کا نام کیا تھا؟ جناب ہمارے گاؤں کا نام تھا چک گنڈا سنگھ، اس نے بتایا۔ میں رب نواز کو دھیان میں لگانے کے لیے یہ غیر متعلق سوالات کر رہا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ رب نواز کو بآسانی اپنے تفتیشی جال میں جکڑ لوں۔ رب نواز، تم نے کتنا عرصہ قبل عید محمد کا گاؤں چھوڑ دیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ وہ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بولا، تقریباً 10 سال پہلے۔ تم ملک دلدار کے پاس کب سے ہو؟ کافی عرصہ ہو گیا ہے جناب۔ کافی کتنا؟ کوئی 8 سال تو ہو ہی گئے ہوں گے جی۔ میں نے زاویہ سوالات تبدیل کر دیا۔ رب نواز، ذرا یہ تو بتاؤ کہ 4 روز پہلے جب تم اپنے دوست ظہیر احمد کی شادی میں شرکت کرنے قلعہ تارا سنگھ گئے تھے تو واپسی سے قبل تم اور کہاں کہاں گئے تھے؟ میں اور کہیں بھی نہیں گیا تھا جناب، وہ جز بز ہوتے ہوئے بولا۔ میں نے حوالدار کو آنکھ کا اشارہ کیا۔ اس نے میرے اشارے کو فالو کرتے ہوئے رب نواز کی گدی پر ایک زوردار مکہ رسید کیا۔ رب نواز کراہ کر رہ گیا۔ میں نے گرجدار آواز میں کہا، میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ جھوٹ بولنے والوں کو میں برداشت نہیں کرتا۔ میں نے جھوٹ نہیں، وہ ہکلایا۔ اسی لمحے حوالدار عید محمد نے اس کی پنڈلی پر ٹھڈا رسید کرتے ہوئے غصیلے انداز میں کہا، خبیث کی اولاد، غلط بیانی سے کام لیتے ہو۔ میں نے روبدار آواز میں کہا، رب نواز، 15 اور 16 اگست کی درمیانی رات تمہیں شام کوٹ میں دیکھا گیا تھا، تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ میں بھلا کیا کہہ سکتا ہوں جناب؟ حوالدار نے اس زرعی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے ایک زناٹے دار جھاپڑ رسید کیا، پھر ڈانٹ آمیز لہجے میں کہا،
اوے بندر کی نسل، ملک صاحب کی بات کا ٹھیک ٹھیک جواب دو۔ جناب میں شام کوٹ نہیں گیا تھا۔ یہ تو جانتے ہوگے کہ یہ شام کوٹ ہے کہاں پر؟ میں نے پوچھا۔ اس نے بتایا جناب شام کوٹ شاہ کنگن پور کا کوئی گاؤں ہے۔ شاباش، میں نے ستائشی نظر سے اسے دیکھا۔ وہ میری نگاہ میں پوشیدہ طنز کے ہلکورے لیتا طوفان کا اندازہ نہیں لگا سکا۔ مطمئن کھڑا میری طرف دیکھتا رہا۔ میں نے مبہم سے انداز میں کہا، اب تم واقعی مجھ سے تعاون کر رہے ہو رب نواز۔ وہ بدستور خاموش کھڑا رہا۔